اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا. اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا. ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. حضرت علی ایک سفر میں تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے. سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے. جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی, اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے. آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی, جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں. سمجھ گئے اندر مستورات ہیں. وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا, کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے, جنگل میں لکڑیاں لینے گئی, اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے, اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب یہ بستر پہ پڑی ہے, اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, میں ایک عمل کرتا ہوں, تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ. آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا, اس کو کہا اس کو پکڑ, اور اس کی طرف یوں انگلی کی, اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں, بس یہ دعا پڑھی, اور صرف چند بار ہی پڑھتی اندر آوازیں خاموش ہو گئی, چپ ہو گئی. آپ نے فرمایا پوچھو جا کے. آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا, کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے, آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی, درد سے کرہا رہی تھی, اس کو نیند آ گئی ہے. آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں, جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا, اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا, پھر دعا کروں گا, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ چلے گئے, آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے, ان کی سواریاں تھیں. ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی, چوٹ لگی, اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا. وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا, اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا. اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی, اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ, اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا, جو بازور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا, سب سے سبک رفتار تھا, اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی, پانی کی ضرورت تھی. کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ دعا پڑھی, اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا, اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا. لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو, کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے, اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو, مشکیزیں بھرو, سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا. آگے تشریف لے گئے, آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں, آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا, اوپر کپڑا ڈال دیا, اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے, خوش قسمت ہیں. اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی, یہ عمل فرمایا, یہ دعا پڑھی, اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا, اس 17 دن میں ہم نے کھایا, لوگوں کو کھلایا, جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا, پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا. 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی. جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ, کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے, آپ نے اس کو جا کے دیکھا, لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے. اس نے کہا جوا کھیلتا تھا, سب کچھ ہار بیٹھا ہوں, ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے, اللہ سے توبہ کر لے, اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار, تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا. آپ بیٹھ گئے, اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا, اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا, آپ نے دعا کرنی شروع کر دی, یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی, اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے. آپ نے سارا سونا اس کو دیا, چل پڑے. سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, ایک بوڑھی عورت ہے, ایک بوڑھا گدھا ہے.
اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا. ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے. اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے. وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں. آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو. اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا. سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا. آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے. آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں. یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کے نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں. اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا. ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں ایک بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ. 129 دن اور 129 بار. آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں. اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا. 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے. ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے. کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر. اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے. زمان اور مکان وہی وقت وہی جگہ. مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع خضوع دھیان طلب تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار. اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا لفظ لطیف کا عدد ہے. یا لطیف ہو نا لطیف. 129 بار اور 129 دن. پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے. ایک اور چیز بتاؤ دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے. اب اس کے فائدے سنتے جائیں. 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ آیت، یہ سورت اتری تھی. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کا سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غم زدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی. اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بس پہ حملے کرنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان شان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے. ایسے ابتر ہو. 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے پلٹ جاتا ہے. 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر اور سکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر دنیا حسن. وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے،
ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا، کسی کو علم بھی نہیں ہو۔ نور لقمہ یہ زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نور لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے۔ پھر دیکھیں کمالات، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ وہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ نور لقمے کی تاثیر، چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس ہیں۔ نور لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی دنیا آباد، اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غلودگی میں تھا، بہت غلودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملک عبد الرحمان کو لائے تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔